ہر تھانے میں ٹرائل روم کے نام پر ایک کمرہ مخصوص ہوتا ہے جہاں ٹرائل لینے کے مکمل انتظامات موجود ہوتے ہیں۔ عام طور پر ٹیڑھی قسم کے مجرموں کو ٹرائل روم میں لایا جاتا ہے تاکہ ان کی زبان کو بولنا سکھایا جا سکے۔ بڑے بے لب خاموش عادل مجرم اس کمرے میں پہنچ کر قوت گویائی حاصل کر لیتے ہیں۔ تھانے پہنچ کر میں جیدے کو سیدھا ٹرائل روم میں لے گیا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے وہاں لے جانا ضروری نہیں تھا۔ ایسا میں نے ایک خاص مقصد کے لیے کیا تھا۔ میں اسے وہاں موجود سامان اس کی کارکردگی کی ایک جھلک دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سبق آموز جھلک کو دیکھ کر عبرت پکڑ سکے اور مجھے اس سے زیادہ محنت نہ کرنا پڑے۔ اس جھلک کی تفصیل بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا، تاہم اس کارروائی نے جیدے پر خاصے گہرے اور خوشگوار اثرات مرتب کیے تھے۔ جب میں اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا تو وحشت زدہ نظر سے مجھے تکے جا رہا تھا۔ اس بار میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کرسی پیش نہیں کی۔ مزید برآں جلا صرف کانسٹیبل بھی اس کے سر پر نازل تھا۔ جیدے کی صورت سے یوں دکھائی دیتا تھا جیسے اب وہ تب میں رو دے گا۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھنے کے بعد اسے گھور کر دیکھا اور سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا، جیدے تم نے دیکھا میں غلط بیانی کرنے والوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتا ہوں؟ جی دیکھا، وہ لکنا زدہ آواز میں بولا۔ پھر تمہارا کیا ارادہ ہے، جھوٹ بولو گے یا سچ؟ جی سچ۔ اس کی آواز میں کلاہٹ بدستور موجود تھی۔ میں نے کہا، تمہارے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہ لو، ورنہ مجبوراً مجھے تمہیں ٹرائل روم میں لے جا کر باقاعدہ تمہاری مہمانداری کرنا پڑے گی۔ میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گا، وہ شدت سے نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ میں لے کر جاؤں گا، زبردستی تمہیں وہاں پہنچایا جائے گا۔ میں نے اس کے خوف میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے تعاون نہ کیا تو مجھ سے کسی رعایت کی توقع نہ رکھنا۔ جناب میں نے پہلے بھی آپ سے تعاون کیا ہے، وہ شکستہ لہجے میں بولا۔ اب بھی کروں گا، میں نے اب تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ جو بھی پوچھیں گے میں آپ کو سچ سچ بتاؤں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں تھانے دار صاحب۔ وہ بالکل روحاں سا ہو گیا۔ دیکھ لیتے تم نے اپنے وعدے میں کتنی کھوٹ ملائی ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے عقب میں کھڑے تنومند کانسٹیبل کو ہدایت دی، موسیٰ تم جیسے ہی میرے دائیں ہاتھ کو حرکت کرتے دیکھو خود بھی حرکت میں آ جانا۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ بڑی اچھی طرح ملک صاحب، وہ اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے خوش دلی سے بولا۔ میں جیدے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جانتے ہو میرا دائیں ہاتھ کب حرکت میں آئے گا؟ جی ہاں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، جب میں غلط بیانی کروں گا۔ شاباش، تم بالکل ٹھیک آ رہے ہو، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ مجھے امید ہے کانسٹیبل کو زحمت دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ، وہ پورے وثوق سے بولا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خوامخواہ کی تشدد یا مار پیٹ کا قائل نہیں ہوں۔ میں اپنے شکنجے میں آئے ہوئے لوگوں کی زبان سے سچ کو الگانے کے لیے پہلے نفسیاتی حربے آزماتا ہوں اور مجھے اس طریقہ کار میں ہمیشہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ عادی اور پیشہ ور خطرناک مجرموں کی بات دوسری ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے قابو نہیں آتے۔ انہیں کیلنے کے لیے حوالات اور حوالاتوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ میں نے جیدے کو نفسیاتی طور پر اس قدر تیار کر لیا تھا کہ مجھے امید تھی وہ کسی چکر بازی کے خیال بھی ذہن میں نہیں لائے گا۔ چل لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے اسے پوچھا، تمہارے سود پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر کیا لینے گئے تھے؟ انہوں نے مجھے بلایا تھا جی، جمعوں کی صبح آنے کو کہا تھا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا۔ کیوں بلایا تھا؟ میں نے کڑے لہجے میں سوال کیا۔ تمہارا اپنا کوئی کام اس کے پاس پھنسا ہوا تھا یا اس نے اپنی کسی ضرورت سے تمہیں بلایا تھا؟ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، کام تو میرا ہی تھا جناب۔ کیا کام تھا؟ ایسا کام کیا تھا جو تمہیں ٹھنڈی ٹھار صبح وہاں جانا پڑا؟ مجھے ان سے ایک خاص تعویذ لینا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میرا مطلوبہ تعویذ جمعے کی صبح مجھے تیار ملے گا۔ میں وہ تعویذ حاصل کرنے آستانے پر گیا تھا۔ میں بدستور اس کی نگاہوں میں آنکھیں گاڑے بیٹھا تھا اور اس کی صورت خوانی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ دروغ گوئی کا سہارا نہیں لے رہا۔ میں نے اسے گھسنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، تم وہ خاص تعویذ کس مقصد کی خاطر لینا چاہتے تھے؟ جواب دینے سے پہلے وہ تھوڑا سا ہچکچایا۔ میں نے جلدی سے کہا، کوئی گڑبڑ نہیں جیدے، ورنہ میرا ہاتھ حرکت میں آ جائے گا۔ وہ میری پیشگی اطلاع سے سہم گئے اور تعامل کرتے ہوئے بولا، میں کسی گڑبڑ کا ارادہ نہیں رکھتا جناب، دراصل بات ایسی ہے، میں زبان کھولنے سے پہلے سوچ وچار میں پڑ گیا تھا۔ میں نے اس کے پس و پیش کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا کسی عورت کا معاملہ ہے؟ کسی عورت کا نہیں بلکہ میری اپنی عورت یعنی میری بیوی کا معاملہ ہے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن یہ بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا اور پوچھا، تمہاری بیوی کو کیا ہوا جو تم کسی خاص تعویذ لینے پیر لوٹے شاہ کے آستانے پر جا پہنچے؟ زیبن کو کچھ نہیں ہوا جناب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ زیبن اس کی بیوی کا نام تھا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے ہوا ہے اور وہ سب کچھ زیبن کا کیا دھرا ہے۔ میں اپنے لیے تعویذ لینے گیا تھا، لیکن پیر لوٹے شاہ نے لوٹا گھمانے کے بعد مجھے بتایا کہ تعویذ کی ضرورت مجھے نہیں بلکہ زیبن کو ہے۔ میں نے کہا دیا ہوا تعویذ کسی طرح زیبن کو پلا دوں تو وہ بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ سیدھی ہو جائے گی؟ میں نے اس کے الفاظ کو دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تمہاری بیوی اب تک الٹی ہے جو پیر لوٹے شاہ کے تعویذ سے سیدھی ہو جائے گی؟ وہ بھینا ہوئے لہجے میں بولا، اس کی مت الٹی ہے جناب، مجھے وہ کہیں سے سیدھی نظر نہیں آتی۔ اس نے میری کھوپڑی الٹا کر رکھ دی ہے، یہ زندگی میرے لیے عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ یہ تو کوئی اور ہی معاملہ نکل آیا تھا۔ بعض ان پڑھ عقل مند اور اکثر پڑھے لکھے جاہل اپنی بیوی کو سدھانے کے لیے حکمت عملی کے بجائے پیروں عاملوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور بعد ازاں بری طرح پچھتاتے ہیں۔
یہ الگ بات ہے کہ اس پچھتاوے کا انہیں مطلب کا احساس نہیں ہوتا اور اپنے مالی اور اخلاقی اضیاء کو کسی اور کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ میاں بیوی کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، اس میں کسی تیسرے فریق کو داخل نہیں ہونا چاہیے۔ فریق اول اور فریق ثانی ہی میں سے فریق ثالث کو جنم لینا چاہیے۔ یہ اگرچہ خاصا مشکل کام ہے، لیکن ازدواجی جھگڑوں کو نمٹانے کا اس سے زیادہ مؤثر اور دیرپا نسخہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے جیدے کے دل و غبار کو خارج کرنے کی خاطر کہا، آخر تمہاری بیوی زیبن ایسا کیا کرتی ہے؟ وہ اچانک پھٹ پڑا، وہ مجھے مارتی ہے۔ اس کی آواز میں دکھی دل کی فریاد تھی۔ زیبن مجھ پر لاج جوتا چلاتی ہے، اور وہ بھی بچوں کے سامنے۔ آپ اندازہ کریں 4 اور 6 سال کے 2 بچوں کے معصوم ذہنوں پر کیا بیتتی ہوگی۔ میں اس زبان درال اور ہاتھ چھوٹ عورت کو سرپسندیوں سے محفوظ رہنے کے لیے پیر لوٹے شاہ کے پاس گیا تھا۔ اب پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بات ختم کر کے وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پوری تو نہیں، آدھی بات سمجھ سکا ہوں۔ میں نے زمانی انداز میں کہا، تم مرد ہو کر اپنی بیوی سے مار کھاتے ہو، کیا تمہارے اندر جان نہیں؟ یہ بات اس کا حوالے واقعی جاننے کے لیے کی تھی، ورنہ اس کا قد کاٹ اور صحت و جوانی مجھے بخوبی نظر آ رہی تھی۔ وہ سرپٹا ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، آپ نے صرف مجھے دیکھا، میری بیوی کو نہیں دیکھا۔ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ کیوں، تمہاری بیوی کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ وہ تبتے ہوئے الفاظ میں بولا، میں اس کے سامنے ایسے ہی ہوں جیسے کسی شیرنی کے سامنے بھیگا ہوا بلا۔ وہ پوری 2 من کی لاش ہے اور اس کے وجود میں پہلوانوں جیسی طاقت ہے، اس طرح ہاتھ پاؤں چلاتی ہے جیسے کشتی کر رہی ہو۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا زیبن کو طلاق دے دوں، لیکن معصوم بچوں کا خیال آ جاتا ہے، سوچتا ہوں ان کا کیا بنے گا۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ بڑے ہو کر وہ ماجی کے حمایتی بن جائیں گے، میں ان کی نظروں میں مجرم اور دشمن ٹھہروں گا۔ اس قسم کے معاملات میں اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے، بس یہی مجبوری ہے جناب۔ وہ بڑی حد تک صحیح کہہ رہا تھا۔ والدین میں علیحدگی ہو جانے کے بعد اکثر بچوں کا یہی رویہ ہوتا ہے، وہ ہر حال میں ماں کو بے قصور اور باپ کو ظالم سمجھتے ہیں۔ جیدی کی کہانی پر میں اظہار افسوس کے اسے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ہمدردانہ لہجے میں اس سے پوچھا، تمہارا مرشد پیر لوٹے شاہ تو قتل ہو گیا، تم وہ خاص تعویذ حاصل کر نہیں کر سکو گے۔ میں تمہارے حق میں دعائے خیری کر سکتا ہوں، میرا مشورہ ہے تم اپنے بیوی کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سمجھاؤ۔ میں تمہیں بتاؤں، بیویاں کسی معصوم بچے کی طرح ہوتی ہیں، یہ زور زبردستی یا سختی سے قابو نہیں آتی، انہیں بہلانا پھسلانا پڑتا ہے، ٹھگی لگا کر ہموار کرنا پڑتا ہے، انہیں آرام کرنے کے لیے بعض اوقات خوش امید جھوٹ کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے، ایسا جھوٹ جو بے ضرر بھی ہو اور حوصلہ افزا بھی، کیا سمجھے؟ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں جناب، وہ فرما برداری سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے مشورے پر عمل کروں، لیکن مجھے زیادہ امید نہیں۔ آپ زیبن کو نہیں جانتے، اس کی مار دھاڑ اور زبان درازی آپ نے نہیں دیکھی۔ میں نے کہا، اتنا بددل ہونے کی ضرورت نہیں، تم واسی کو امید رکھو اور اپنے ذہن میں اس سوچ کو جنم دو کہ تمہارے رویے سے اس پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، اور ایک روز بالآخر وہ تمہاری بات سمجھ جائے گی۔ امید میں بڑی طاقت ہوتی ہے جیدے، یہ دنیا امید کے سہارے قائم ہے۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، اگر کسی شخص کی امید ختم ہو جائے تو سمجھو اس کی زندگی ختم ہے۔ وہ اس طرح سر ہی لانے لگا جیسے میری بات کی گہرائی کو سمجھ گیا ہو۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ اپنی فائر مائنڈڈ نصف بہتر کو ایک فلاور مائنڈڈ شوہر کی معنی ٹریٹ کرے گا۔ اس کے بعد اس سے دوسرے سوالات کرنے لگا۔ اس سوال و جواب سے میں نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ پیر لوٹے شاہ کے قتل میں جیدے کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ فوراً اطلاع دینے تھانے چلے آنے کے سلسلے میں پہلے وضاحت کر چکا تھا۔ وہ اس کی اندھی عقیدت کا معاملہ تھا جو بڑا حساس اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ اندھی عقیدت تو جو بھی چمتکار دکھا دے کم ہے۔ تھانے سے رخصت کرنے سے پہلے میں نے جیدے کو چند ہدایت دی۔ پہلی بات تو یہ کہ تم مجھے اطلاع دیے بغیر گاؤں سے کہیں نہیں جاؤ گے، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ جب تک لوٹے شاہ کا قاتل گرفتار نہیں ہو جاتا تم کہیں آنے جانے کے بارے میں سوچو ہی نہیں۔ میں آپ کے حکم کے مطابق عمل کروں گا جناب۔ دوسری بات یہ کہ گاؤں میں رہتے ہوئے تمہیں لوٹے شاہ کے آستانے کی خبر گیری کرنا ہوگی۔ میں نے اس گاؤں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، جیسے ہی لوٹے شاہ کا خدمتگار پھوری تمہیں نظر آئے تم تھانے آ کر مجھے اطلاع دو گے۔ یہ میں کر لوں گا، اسے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پھر پوچھ بیٹھا، اگر پھوری واپس نہ آیا تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہیں جتنا بتایا گیا فی الحال تم وہی کرو، بعد کی باتیں بعد میں سوچی جائیں گی۔ وہ مجھے ایک بھرپور سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ASI زمان خان میرے کمرے میں آ گیا۔ زمان اس کیس میں میری معاونت کر رہا تھا۔ ہمارے درمیان پیر لوٹے شاہ اور اس کے قاتل کے بارے میں تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ آخر میں اس نے کہا، ملک صاحب، اب تک کی تفتیش سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، پوری بالواسطہ اس قتل میں ملوث ہے۔ وہ کل دوپہر تک آستانے پر موجود تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گیا اور کیوں گیا، یہ بھی کسی کو معلوم نہیں وہ کب آستانے سے رخصت ہوا۔ اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ گزشتہ رات لوٹے شاہ کو قتل کر کے یہاں سے فرار ہوا ہوگا۔ میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے، ویسے حقیقت حال تو اس وقت کھلے گی جب پھوری ہمارے ہتھے چڑھے گا۔ ویسے ایک بات ہے ملک صاحب، زمان نے سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہا، اگر پھوری ہی لوٹے شاہ کا قاتل ہے تو پھر اس کی واپسی کا امکان صفر کے برابر ہے۔ میں نے سوال نظر سے دیکھا، وہ اپنی بات وضاحت کرتے ہوئے بولا، دیکھیں نا، وہ اتنا احمق تو نہیں ہوگا کہ واپس آ کر خود کو کسی بڑی مصیبت میں ڈال دے۔ میں تم سے صرف ایک صورت اتفاق کر سکتا ہوں۔ کس صورت میں؟ ایسے کے چہرے پر الجھن نمودار ہوئی۔ میں نے گھمبیر لہجے میں کہا، اگر پھوری اناڑی یا احمق مجرم ہوا تو واقعی واپس نہیں آئے گا۔ یہ کیا بات ہوئی ملک صاحب؟ دیکھو زمان، میں نے بے حد سنجیدگی سے کہا،
ہوشیار اور سمجھدار مجرم بہت سوچ سمجھ کر واردات کرتے ہیں۔ اگر پھوری ہی لوٹے شاہ کا قاتل ہے تو میں اس ذہین مجرموں میں شمار کروں گا، اس لیے وہ لوٹ کر ضرور آئے گا۔ میرا قیاس ہے محض اس لیے جائے واردات سے غائب ہوا کہ عدم موجودگی سے وہ خود کو بے گناہ ثابت کر سکے۔ اس کے بعد ایسا ثبوت موجود ہوگا کہ گزشتہ رات اس نے کہاں اور کس کے ساتھ گزاری ہے، وہ آسانی سے اپنا جرم قبول نہیں کرے گا۔ ایسے کہ چہرے کی الجھن پوری طرح رفع نہیں ہوئی، اس نے استفسار آمیز لہجے میں کہا، چلو مان لیا، اگر پھوری منصوبہ ساز چلا قاتل ہے تو لوٹ کر واپس آستانے پر ضرور آئے گا تاکہ خود کو بے قصور بری ذمہ ثابت کر سکے۔ لیکن آپ یہ اندازہ کس بات سے لگایا ہے کہ پھوری ایک ذہین مجرم ہے؟ آپ کس بنا پر اس کا شمار ذہین مجرموں میں کر رہے ہیں؟ تم نے بہت اچھا نکتہ اٹھایا ہے زمان خان، میں نے سراہنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور یوں محسوس کر رہا ہوں کہ تم اس بنا کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہو جس پر کھڑے ہو کر میں نے مسکرا اندازہ قائم کیا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ زیر مسکرائے بولا، میں آپ کو غلط یا صحیح ثابت کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا ملک صاحب، آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ اس جواب سے میں خود کو اسٹیٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری قوت مشاہدہ کی پوٹینسی کیا ہے اور میرے تجربے میں کتنا کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کا توقع کرنے کے بعد کندھے اچکاتے ہوئے بولا، ویسے آپ کا اندازہ بالکل درست ہے کہ میں کس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں جو آپ کے خیال کے عین مطابق ہے۔ تم ایک ذہین پولیس والے ہو، میں نے بے ساختہ اس کی تعریف کی، مجھے امید ہے تم بہت ترقی کرو گے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب اگر آپ کا ساتھ میسر رہا تو اس ترقی کی رفتار تسلی بخش رہے گی، میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے زمان خان میں ایک خوبی تو نوٹ کی تھی کہ وہ درجہ انکسار پسند اور احسان شناس شخص تھا، ایسے لوگ واقعی اپنے شعبے میں بہت نام کماتے ہیں۔ میں نے اس کے سوال اور اپنی رائے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے میں نے پیر لوٹے شاہ کے قاتل کو ذہین کہا ہے۔ ہم فرض کرتے ہیں پھوری ہی ہمارا مطلوبہ مجرم ہے، ہم اس نکتے پر بحث کر رہے ہیں نا؟ میں نے اس والے نظر سے ایسا ہی کو دیکھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پھوری روز و شب لوٹے شاہ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، بلکہ اس کا مستقبل ٹھکانہ بھی آستانے میں ہی تھا۔ میں ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کر رہا تھا کہ ہم مقتول اور ممکنہ قاتل کے غیاب میں گفتگو کر رہے تھے۔ ایسا ہی پوری طرح میری توجہ سے بات سن رہا تھا۔ میں نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر لوٹے شاہ کا ایک مرید خاص چودھری فیروز دین اس رات سے واقف تھا کہ کسی جو فاتل نامی جن نے پیر صاحب کے قتل کی دھمکی دے رکھی تھی، تو یہ ممکن ہے کہ بات لوٹے شاہ کے چیلے پھوری کو معلوم نہ ہو۔ پھوری کو یہ بات سب سے پہلے معلوم ہوگی جناب، ایسا ہی نے تائید کی۔ میں نے کہا، میں نے دیکھا ہے اور یقیناً تم نے بھی دیکھا ہے، لوٹے شاہ کی برہنہ لاش ایک مخصوص حصار کے اندر پائی گئی ہے اور اعلیٰ قتل ایک خطرناک خنجر ہے۔ چودھری کے بقول لوٹے شاہ اسی خنجر کی مدد سے جن کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری رضا تم بھی اس غیر منطقی اور فرسودہ کہانی کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہوگے۔ قاتل نے اپنا کام اس انداز میں سر انجام دیا ہے کہ اس کارنامے کا سارا کریڈٹ جو فضیل نامی جن کے حصے میں چلا جائے، اور ایسی پلاننگ ذہانت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے قاتل جو کوئی بھی ہے وہ جو فضیل کی کہانی سے بخوبی آگاہ ہے۔ بالکل میں بھی اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، ایس آئی نے میرے خیالات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، لیکن ملک صاحب اگر ہم اس تھیوری پر یقین کر لیں تو صورتحال الجھ جاتی ہے۔ جن والی کہانی سے چودھری فیروز دین بھی واقف ہے اور بھی جانے کتنے لوگ واقف ہوں، اس طرح ہم پھوری کو فوکس نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ چودھری فیروز دین اور چند نامعلوم دیگر افراد بھی اس شک کے دائرے میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ تمہارا تجزیہ معقول اور بھرپور ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن میرے خیال میں چودھری اور پھوری کے سوا کوئی اس جناتی راز سے واقف نہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو کسی نہ کسی کی زبان سے ضرور پھسل جاتی۔ ہم نے درجن بھر افراد کا بیان لیا ہے، میں نے ذرا توقع کرنے کے بعد اضافہ کیا، اور جہاں تک چودھری فیروز کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں وہ اس قتل میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ میں نے جائے واردات پر اس کا بغور جائزہ لیا ہے، اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کو اداکاری کے خانے میں فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک ڈرے سہمے، ضعیف الاعتقاد اور محروم الاعتقاد شخص سے تاثرات تھے جو فاتل جن کی فتنہ پروری کے حوالے سے چھوڑے ہوئے میرے شوشے نے اسے خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے اس وقت وہ بخار میں تپ رہا ہوگا۔ ایس آئی نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ان حالات میں تو ہمیں اپنی پوری توجہ پھوری کی جانب مرکوز رکھنا ہوگی۔ اپنی ذہانت کا ثبوت دینے کسی وقت بھی آستانے پر نمودار ہو سکتا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے پھر مجھ سے سوال کیا، ملک صاحب آپ نے جیدے کو اس پر نگاہ رکھنے کا کام سونپا ہے کہ پھوری جیسے ممکنہ خطرناک شخص کے لیے ہمارا یہ قدم کافی ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے قطعیت سے کہا، میں اس انتظام سے قطعی مطمئن نہیں۔ وہ تو میں نے جیدے کی فرما برداری کو ناپنے اور اسے مصروف رکھنے کے لیے ایک ٹاسک دیا ہے۔ تم ہوشیار قسم کے اہلکاروں کی ایک ٹیم ترتیب دو، سادہ لباس میں لوٹے شاہ کے آستانے اور چودھری فیروز دین کی حویلی کی نگرانی کریں گے۔ چودھری کی حویلی کی نگرانی کے سلسلے میں وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کہا، میں چودھری فیروز کی طرف سے بھی کلی طور پر مطمئن نہیں ہوں اور اس کی بیرون حویلی سرگرمیوں سے آگاہ رہنا چاہتا ہوں۔ اس آگاہی کی وجہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، اب جیسا کہہ رہے ہیں میں بندوبست کر دیتا ہوں۔ زمان خان نے کہا، میرے خیال میں اس کام کے لیے فریاد علی، راب نواز اور منظور زیادہ مناسب رہیں گے۔
میں نے کہا یہ کام میں نے تمہارے سپرد کر دیا ہے، تم جیسے چاہو انجام دو، مجھے رزلٹ چاہیے بس۔ انشاءاللہ میں بہت جلد آپ کو رزلٹ دوں گا، ایسا ہی نے پورے اصول سے کہا۔ رب نواز کو میں آسانے پر متعین کر دیتا ہوں اور منظور حویلی کی نگرانی پر معمور ہو جائے گا، جبکہ فریاد علی ان دونوں کے درمیان رابطے کا کام کرے گا۔ اس کے ساتھ وہ جیدے کی کارکردگی پر بھی نظر رکھے گا۔ میں نے پوچھا یہ تینوں اہلکار پہچان تو لیے جائیں گے؟ ہرگز نہیں ملک صاحب، مجھے پوری یقین انداز میں بولا، یہ تینوں میرے آزمائے ہوئے اور بھیس بھرنے میں ماہر ہیں، ان کے بارے میں کسی کو ذرا سا شک بھی نہیں ہوگا۔ زمان خان کے اعتماد نے مجھے مطمئن کر دیا۔ 2 روز بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پیر لوٹے شاہ کی موت جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب وہی خنجر تھا جو اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست تھا۔ اس رپورٹ میں ایک چکا دینے والی بات بھی درج تھی، اور وہ یہ کہ بوقت قتل لوٹے شاہ کسی زود اثر نشے میں مبتلا تھا اور اسی خماری ٹناری کی حالت میں اس کے سینے میں خنجر گھونپا گیا تھا۔ لیبارٹری ٹیسٹ میں مقتول کے معدے سے حاصل کردہ مواد کا تجزیہ بھی کیا گیا تھا، اور اسی سے پتہ چلا تھا کہ زندگی سے موت کی جانب سفر کرنے وقت پیر فرتوت لگ بھگ مدہوشی کی کیفیت میں تھا۔ شاید میں ایک بات کا ذکر کرنا بھی بھول گیا کہ جائے وقوع پر خانہ تلاشی کے دوران میں نے ایک الماری میں مختلف قسم کی جو بھری ہوئی بوتلیں دیکھی تھیں، ان میں سے ایک بوتل میں نے لوٹے شاہ کی لاش کے ساتھ سرکاری ہسپتال بھجوا دی تھی تاکہ اس کا کیمیکل ٹیسٹ کیا جا سکے۔ اس بوتل میں پائے جانے والے محلول کے کیمیاوی تجزیے نے ثابت کیا کہ وہ کوئی زود اثر نشہ آور شے تھی۔ پیر لوٹے شاہ کے معدے کے تجزیے نے میرے ذہن کو ایک الجھن دور کر دی۔ میں نے اس کی لاش کو جس صبر و سکون سے حصار کے اندر پڑے دیکھا، وہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ سینے میں خنجر کھا کر قتل ہونے والا شخص ایسی شرافت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ لوٹے شاہ کسی گہرے نشے کے زیر اثر تھا، اور اس لیے اس نے مخصوص جدوجہد نہیں کی تھی۔ ہر بار یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس زمانے میں عدالت فنگر پرنٹس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی، چنانچہ انگلیوں کے نشانات اٹھانے کا تکلف بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ جس روز پوسٹ مارٹم کی رپورٹ وصول ہوئی وہ دن بڑا ہنگامہ خیز تھا۔ اسپتال سے پیر لوٹے شاہ کی کٹی پڑی لاش بھی آئی تھی، جسے چودھری فیروز دین نے بنفس نفیس وصول کیا۔ اسی روز بعد نماز اثر لوٹے شاہ کو آستانے کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس کے جنازے میں گاؤں کے تمام مردوں نے شرکت کی۔ حاضری اتنی زیادہ اس لیے تھی کہ وہ تدفین چودھری کے زیر انتظام ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں آئیڈیا کس کا تھا کہ قبرستان کے بجائے لوٹے شاہ کو آستانے میں دفن کیا جائے۔ اس عمل نے میرے ذہن میں خطرے کی لاتعداد گھنٹیاں بجا دی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا پیر لوٹے شاہ کسی ہاتھی کی مانند مرنے کے بعد 1.25 لاکھ کا ہو گیا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کی تربت مزار کی شکل اختیار کر لیتی اور پھر چڑھاوے چڑھانے والوں کا ایک تانتا بن جاتا۔ ممکن ہے اس آستانے پر ہر سال پیر لوٹے شاہ کا عرس بھی منعقد ہونے لگتا اور لوگ لوٹے بھر بھر کر نذرانے پیش کرتے۔ ایسے واقعات میں افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ بھیڑ چال کے زیر اثر ہو جاتے ہیں اور کسی تحقیق تفتیش میں پڑے بغیر اپنے من کی مرادیں حاصل کرنے کے لیے ایسے نقلی مزاروں کی رونق بڑھانے میں کسی کنجوسی سے کام نہیں لیتے۔ میری نظر میں ایسے تمام اڈے نوٹ چھاپنے کی فیکٹریاں ہیں جو وہاں مسلط افراد کی آمدنی کا ذریعہ ہیں۔ ایسے سفاک ظالم اور شکی القلب افراد کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ سینکڑوں ہزارہ سادہ لوگ اور معصوم افراد کو گمراہی کے اندھیروں میں پھینکنے کا موجب بن رہے ہیں۔ آپ کا ذہن اس بات سے یقیناً الجھ رہا ہوگا کہ میں پیر لوٹے شاہ کا ذکر کرتے کرتے نہایت ہی تلخ اور سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ اس کی ایک وجہ ہے، آپ اس کہانی کے وسط میں ہیں، جس لیے ایسا محسوس کرنے میں حق بجانب ہے، لیکن میں اس واقعے کے آغاز تا انجام سے واقف ہوں۔ کہانی کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے آپ بھی میرے ہم خیال ہو جائیں گے۔ ایک بات ذہن میں نقش کر لیں کہ بزرگان دین اور روحانی ہستیوں کا احترام ہم سب پر واجب ہے۔ اسی طرح ایسے عظیم انسانوں کے مزاروں کو بھی عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ نقلی اور ڈرامے باز ڈبہ پیروں میں نہ صرف ہوشیار رہنا چاہیے بلکہ حتی المقدور ان کی مذمت بھی کرنی چاہیے۔ ہمارا صرف نظر اور بے پرواہی ہی ان لوگوں کو حوصلہ بڑھا دیتی ہے۔ اصل و نقلی میں فرق کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس دن کو ہنگامہ خیز قرار دیا۔ واقعی غیر معمولی اور سرگرم دن تھا، کیونکہ اسی دن کی رات کو پھوری واپس آستانے پر پہنچ گیا۔ اس وقت تک پیر لوٹے شاہ کو تدفین کرنے والے آستانے سے جا چکے تھے۔ جو فتیل جن والی کہانی اب پورے گاؤں میں گردش کر رہی تھی، اسے شام کے بعد کسی بھی شخص نے آستانے پر رکنے کی جرت نہ کی۔ یہ کیسے ممکن تھا پوری آستانے تک پہنچ جائے اور زیادہ دیر مجھ سے دور رہے؟ میرے ساتھ چاقو چوبند افراد نے رات 9 بجے اسے گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دیا۔ میں نے پھوری کی گرفتاری والی خبر اپنے کوارٹر میں سنی، کیونکہ میں اس وقت سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ دیہاتی اور قصباتی تھانوں میں زیادہ کام نہیں ہوتا، اور ویسے بھی وہ شدید سردی کا موسم تھا۔ لگ بھگ 5 بجے شام سورج غروب ہو جانا اور 8 بجے لوگ بستروں میں دبک جاتے تھے۔ یہ خوشخبری زمان خان نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ اس روز اس کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ وہ خاصا جوش میں دکھائی دیتا تھا۔ میں نے کھلے دل سے اسے مبارکباد دی اور کہا، زمان، تم اس کیس کی تمام جزیات سے واقف ہو۔ ایک نامعقول ٹیپ ریکارڈر تمہارے ہاتھ آ گیا ہے۔ تم اس کے کل پرزوں سے چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھو۔ اگر یہ بولنے کے قابل ہو جائے تو مجھے اطلاع بھجوا دینا، میں اب اس کی بولی سننے آ جاؤں گا۔ تمہاری ویسے بھی شبینہ ڈیوٹی ہے، کچھ تو مصروفیت ہونی چاہیے نا۔ وہ میرے ڈھکے چھپے الفاظ کو پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ رہا تھا۔ میری بات کے اختتام پر اس نے کہا، آپ فکر نہ کریں ملک صاحب، اس میکینکی میں آپ مجھے ناکامیاب نہیں پائیں گے۔ میں واقعی بے فکر ہو گیا۔
رات 11 بجے ایس آئی کی طرف سے سندیشہ آ گیا کہ مال تیار ہے، آپ چاہیں تو چیک کر سکتے ہیں۔ میں نے لحاف کو خیر بات کہا اور کمرے میں پہنچ کر اپنی نشست سنبھال لی۔ اسی وقت زمان خان میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے استفسار کیا کہ اب پھوری نے اقبال جرم کر لیا؟ وہ لوٹے شاہ کے قتل سے انکاری ہے جناب، ایسے نے بتایا۔ میں نے اچھی طرح ٹھونک بجا کر دیکھ لیا ہے، اس کے پاس ایک نئی ہی کہانی ہے۔ میں نے سن لی ہے، آپ بھی سن لیں۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کہانی کی خاصی جاندار ہے۔ آپ کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہے، ہو سکتا ہے وہ غلط بینی سے کام لے رہا ہو۔ میں اس کی دروغ گوئی کو نہیں پکڑ سکا، ممکن ہے آپ پکڑ میں آ جائے۔ میں اسے ڈرانے دھمکانے اور سیدھا کرنے کے لیے نصف درجن فارمولے استعمال کر لیے ہیں۔ میں نے زبانی انداز میں گردن ہلائی۔ تم اسے میرے پاس لے آؤ، میں کوئی دوسرا طریقہ آزماتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقع سے میں نے پوچھا کہ اس نے نہیں بتایا کہ اتنے دن وہ کہاں غائب تھا؟ جی ہاں بتایا، ایسے نے جواب دے۔ اس کے مطابق وہ چیچا وطنی گیا ہوا تھا، وہاں جانے سے متعلق اس نے ایک زبردست کہانی سنائی ہے۔ میں نے اس کی کہانی کو جاندار اس لیے کہا ہے کہ اس میں ایک جن کا کردار بھی موجود ہے۔ میں نے حیرت و دلچسپی سے ایس آئی کو دیکھ کر کہا، یعنی ایک اور جن؟ پھر میں نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، کیا اس جن سے بھی کسی انسان کی موت وابستہ ہے؟ ایس آئی نے نفی میں گردن ہلائی۔ ہی جناب، یہ معاملہ برخلاف ہے، اس کیس میں انسان سے ایک جن کی موت وابستہ ہے، اور وہ ہے انسان غفور عرف پھوری۔ بہت دلچسپ، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہم یہ توقع تو کر رہے تھے کہ وہ اپنے غیاب کی کوئی زبردست کہانی سنائے گا، لیکن اس طرف ہمارا دھیان نہیں گیا کہ جائے وقوع سے عدم وجودگی کے دوران میں وہ کسی جن سے نبرد و آزما بھی ہو سکتا ہے۔ اس چکر باز کو فوراً میرے پاس لے کر آؤ۔ اے ایس آئی میں لے کر آیا کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھوری کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ پھوری ایک دراز قامت اور مضبوط ڈیل ڈول کا مالک شخص تھا۔ رنگت طوے کو شرماتی تھی، اس کی عمر 40 کے نزدیک تھی، اور اس نے ایک بے ترتیب داڑھی بھی رکھ چھوڑی تھی جس میں سیاہ اور سفید بالوں کا تناسب برابر تھا۔ سر کے بال بھی ضرورت سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ سب سے دلچسپ اور مضحکہ خیز بات یہ تھی کہ وہ اس وقت صرف ایک جانگے میں تھا۔ ایسے نے اس پر برفیلی اور خون منجمد کر دینے والی رات میں اسے بے لباس کر رکھا تھا۔ موسم سرما میں اس نوعیت کی تفتیش خاصی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ وہ میرے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کے ننگے بدن کو دیکھ کے میں نے چپکتے میں اندازہ لگا لیا کہ اے ایس آئی نے خاصے خطرناک فارمولے اس پر آزمائے ہیں۔ عام مجرم اس قسم کی کیفیت میں گزر کر اقبال جرم کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے۔ پھوری یا تو بہت پکا اور قائم مجرم تھا یا پھر سرے سے مجرم نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے وہ پھر لوٹے شاہ کا قاتل نہیں تھا۔ اے ایس آئی نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے خاصی سختی برتی تھی۔ میں نے نرمی کا برتاؤ کرنے کا فیصلہ کیا اور زمان خان سے کہا، کوئی کمبل یا گرم چادر لا کر اس پر ڈال دو۔ اے ایس آئی میری سوچ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے گیا اور 2 منٹ بعد اس نے واپس آ کر میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بولا، میرے مزید کیا حکم ہے ملک صاحب؟ تم جا کر آرام سے اپنی ڈیوٹی دو۔ میں نے کہا، پھوری سے باقی باتیں میں خود کر لوں گا۔ ایسا ہی کمرے سے نکل گیا تو میں نے پھوری کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے تکنے لگا۔ شاید اسے یقین نہیں آیا تھا کہ میں اسے بیٹھنے کو کہا ہے۔ میں نے اپنی بات کو دہرایا تو ہچکچاتے ہوئے ایک کرسی کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میں نے نرمی سے کہا، آرام سے سیدھے ہو کر بیٹھو اور میں جو کچھ پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھاک جواب دو۔ وہ کرسی کے پشتے سے ٹیک لگانے کے بعد بولا، تھاندار صاحب، آپ تو بہت وکری ٹائپ کے پولیس والے ہیں۔ آپ کے تھانوں والوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ آپ کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت نے نمایاں جگہ بنا رکھی تھی۔ ہاں، میں ان لوگوں سے واقعی مختلف ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوشش کرتا ہوں گھی سیدھی انگلی سے نکل آئے۔ اگر بات نہ بنے تو میں اپنی انگلی کو کسی بھی طرف گھما سکتا ہوں۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اگر تم نے میرے ساتھ تعاون نہ کیا تو پھر میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تھانے والوں کے برے سلوک کو پہلی فرصت میں بھول جاؤ گے۔ آپ جو کچھ پوچھیں گے میں اس کا صحیح جواب دوں گا۔ وہ جلدی سے بولا، ویسے جھوٹ تو میں نے پہلے بھی کوئی نہیں بولا۔ میں نے پوچھا، تم جمعرات دوپہر سے اب تک کہاں غائب تھے؟ جی میں چیچا وطنی گیا ہوا تھا، اس نے بتایا۔ میں نے ایس آئی صاحب کو پورا واقعہ سنا دیا ہے۔ پہلی سنی اور سنائی باتوں کو ذہن سے نکال دو اور جو میں پوچھوں صرف اس کا جواب دو۔ میں نے سنجیدگی سے گھورا اور سوال کیا، چیچا وطنی تم کیا لینے گئے تھے؟ اس نے بتایا، شاہ صاحب نے مجھے وہاں بھیجا تھا ایک مریض کا علاج کرنے۔ مریض یا مریضہ کا علاج کرنے؟ مریضہ جناب، اس لڑکی کا نام شادہ ہے۔ شادہ نام اس لڑکی کو کون سا مرض لاحق تھا؟ اس خوبصورت لڑکی پر ایک خبیث جن عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے یوں ظاہر کیا جیسے اس کی باتوں پر یقین کر رہا ہوں۔ پھوری یا تم نے شادہ کو اس جن سے نجات دلا دی؟ جی اب وہ بھلی چنگی ہو گئی ہے، اس نے فخر لہجے میں بتایا۔ میں نے پورے 3 دن عمل کیا، مرشد کی دعا سے مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ مرشد سے تمہاری مراد پیر لوٹے شاہ جنات ہے نا؟ وہ جلدی سے سر کو اس بات جنبش دیتے ہوئے بولا، بالکل جناب، شاہ صاحب بہت پہنچے ہوئے عامل تھے جو اب کہیں اور پہنچ گئے ہیں۔ میں نے نیم طنزی انداز میں کہا، بلکہ انہیں پہنچا دیا گیا ہے۔ پھوری نے افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں شاہ صاحب کی کمی کو بہت شدت سے محسوس کر رہا ہوں۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔
میں نے کبھی ان کی خدمت میں کمی نہیں کی اور انہوں نے مجھے کچھ عطا کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ ایسی عظیم ہستیاں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے غمزدہ انداز میں گردن جھکا لی۔ میں نے نرم طنز کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، پھوری، پیر لوٹے شاہ کی شاگردی میں تم نے اتنا علم تو حاصل کر لیا ہوگا کہ اب ان کے چھوڑے ہوئے آستانے کو آسانی سے چلا سکو۔ میرا سوال سن کر اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک نمودار ہوئی۔ اس نے سنبھلے ہوئے لہجے میں جواب دیا، پیر صاحب نے مجھے علم اور عمل دونوں کا درس دیا ہے۔ مرشد کی دعا سے میں اس آستانے کو اچھی طرح چلا سکتا ہوں۔ یہ آستانہ ان کا مزار بھی ہوگا اور میری گدی بھی۔ اس گدی پر صرف اور صرف میرا حق ہے، کیونکہ شاہ صاحب کا کوئی رشتہ دار ہے اور نہ ہی کوئی شاگرد سوائے میرے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، شاہ جی مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اسی لیے تو شادہ کے علاج کے لیے مجھے انہوں نے چیچا وطنی بھیجا تھا، ورنہ لڑکی کے والدین کی تو خواہش تھی لوٹے شاہ صاحب خود ان کے گھر جائیں، لیکن مرشد نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے فرمایا، یا تو مریضہ کو ان کے آستانے پر لے آؤ یا پھر پھوری یعنی مجھ سے علاج کراؤ۔ لڑکی کے والدین کو مجبوراً شاہ جی کی بات ماننا پڑی۔ انہوں نے مجھے لڑکی کے والدین کے ساتھ چیچا وطنی روانہ کر دیا اور دیکھ لیں میں نے شاہ صاحب کی لاج رکھ لی۔ شادہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہے۔ میں نے اس پر عاشقوں والے خبیث جن کو جلا کر بھسم کر دیا ہے۔ پھر اس نے اپنے کانوں کو چھوا اور نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، توبہ توبہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، تو سب شاہ جی کے سکھائے ہوئے علم کا کارنامہ ہے، ورنہ جنوں سے ٹکر لینا بہت ہی خطرناک کھیل ہے۔ یہ خبیث ملوک کسی رو رعایت نہیں کرتی۔ ہاں وہ تو میں نے دیکھ لیا، میں نے پوری کی سوچ کے مطابق کہا، مجھے پتہ چلا ہے پیر لوٹے شاہ کی موت میں بھی کسی خبیث جن کا ہاتھ ہے، بڑا عجیب و غریب نام ہے اس کا۔ میں نے سوچنے کی اداکاری کی۔ پوری ترنت بولا، جو فاتیل، تو اس کا مطلب ہے جو فاتیل کی کہانی تمہیں بھی معلوم ہے؟ میں نے پوچھا۔ پوری نے بتایا، یہ کہانی شاہ جی نے خود مجھے سنائی تھی۔ ان کا کہنا تھا جو فاتیل ایک قبیلے کا سردار ہے اور بہت ہی دھانسو قسم کا جن ہے۔ اگر شاہ جی سے قابو کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے یا اس نے حصار میں آنے سے پہلے ہی کوئی انوکھا داؤ مار دیا تو مرشد کی جان بھی جا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کوئی ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہوگا۔ پوری نے بات ختم کرنے کے بعد ایک جھرجھری لی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہراتے دیکھے۔ اگر وہ اداکاری نہیں کر رہا تھا تو پھر یہ خوف جو فاتیل کے کارنامے کی وجہ سے تھا۔ میں نے قریش جاری رکھی اور پوری سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ جمعرات کی دوپہر کو تم شادہ کے والدین کے ساتھ ہی آستانے سے روانہ ہوئے تھے۔ تم لوگ سیدھے چیچا وطنی گئے تھے یا کہیں اور سے ہوتے وہاں پہنچے تھے؟ ہم سیدھے چیچا وطنی گئے تھے۔ میں تمہارے بیان کی تصدیق کے لیے شادہ کے والدین کو تھانے بلا سکتا ہوں، میں نے اپنے لہجے میں ذرا سختی بھرتے ہوئے کہا، اس لیے تم کسی گڑبڑ کی کوشش نہ کرنا پوری۔ وہ لجاجت بھری آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں نے آپ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے کسی گڑبڑ کے بارے میں نہ سوچے۔ اس سلسلے میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ پھر وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر میں آپ سے کوئی غلبین کروں یا آپ کو چکر دینے کی کوشش کروں تو جو فاتیل میری گردن توڑ دے۔ وہ اس وقت خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آپ جیسے چاہیں اپنی تسلی کر لیں۔ شادہ بیچاری تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، البتہ اس کے باپ کرم دین اور ماں شائستہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں ان دونوں کے ساتھ ہی چیچا وطنی گیا تھا۔ پھر 3 دن تک میں ان کے گھر میں قیام کیا اور مسلسل عمل پڑتا رہا۔ اگر میرا دھیان بٹ جاتا یا شادہ سے خیال ہٹ جاتا تو اس پر عاشق جن میری زندگی کا چراغ گل کر دیتا۔ جب تک میں نے اس خبیث کو جلا نہیں دیا، اس گھر سے قدم باہر نہیں نکالا۔ پھوری نے دوسری مرتبہ کسی جن کو جلانے کا ذکر کیا تھا۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا واقعی تم نے کسی جن کو جلا دیا ہے؟ آپ کو یقین تو نہیں آ رہا؟ تو شادہ کی والدین سے پوچھ دیں۔ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے ان کے سامنے اس جن کو جلایا تھا۔ میں نے کہا، بات یقین اور بے یقینی کی نہیں، جن ایک ناری مخلوق ہے، تم نے اسے کیسے جلا ڈالا؟ پھوری نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے وہ میری عقل پر ماتم کر رہا ہو۔ میں اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے الجھن زدہ انداز میں تکتا رہا۔ وہ مدبرانہ لہجے میں بولا، بے شک جنات ناری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے تخلیق کیا ہے، لیکن خاک کو نار پر فوقیت بھی دی ہے۔ انسان کو خاک سے بنایا گیا ہے، یہ اپنی عقل اور علم کو استعمال کر کے ناری مخلوق کو زیر کر سکتا ہے۔ جس طرح ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، بالکل اسی طرح بڑی آگ چھوٹی آگ کو فنا کر دیتی ہے۔ جنات سے نمٹنے لیے انسان کو اپنے عناصر ترکیبی میں تبدیلی لانا پڑتی ہے۔ بے شک انسان بنیادی طور پر خاکی ہے، مگر اس کی تخلیق میں دیگر عناصر آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اگر کوئی عامل اپنے عمل سے اپنے آتشی عنصر کو بڑھا دے تو جنات زیادہ درجے پر لے جائے تو خود بخود جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ یہ کھیل بہت مشکل ہے اور برسوں کی ریاضت کے بعد اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ مرشد کے فضل و کرم سے میں نے عملیات کے شعبے میں بہت کچھ سیکھ رکھا ہے۔ ویسے عام لوگوں کے سامنے اس قسم کے کھیل پیش نہیں کیے جاتے۔ اس کی آنکھیں ایسے مناظر کی متحمل نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمیں پردے سے کام لینا پڑتا ہے۔ پھوری نے مجھے متاثر کرنے کے لیے جنات اور عملیات پر ایک الٹی سیدھی تقریر کر ڈالی تھی، اور میں بھی یہی ظاہر کر رہا تھا جیسے اس کے بیان سے قائل ہو گیا ہوں۔ یہ اس سے ضروری تھا کہ میں اس حقیقت احوال اگلوانا چاہتا تھا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا، تم عامل کامل لوگ پردے سے
किस तरह काम लेते हो? मुझे यकीन था आप ये सवाल ज़रूर पूछेंगे। वो मुरब्बियाना अंदाज में अपनी मोटी गर्दन हिलाते हुए बोला, पर्दे से मेरी मुराद ये है कि हम जिन्नात को अवाम की नज़रों से ओझल रखते हैं। अब शायद हमारे केस को ही देख लें। वो एक रोज़ नीम के दरख्त तले बैठी अपने लंबे बाल सुखा रही थी। वो दोपहर का वक्त था और नीम के दरख्त के ऊपर एक आशिक मिजाज जिन नमूदार हुआ। वो जिन शादा के जोबन और खूबसूरती पर मरमिटा और पलक झपकते में इस पर आशिक हो गया। जब इस जिन ने शादा को तंग करना शुरू किया तो वालिदैन को इसके इलाज के मुआवजे की फ़िक्र हुई और वो लोग हमारे आस्थाने पर पहुँच गए। शाह जिन्नात मरहूम व मगफूर पीर लोटे शाह की शोहरत बहुत दूर तक फैली हुई है। और 1 मिनट, मैंने कथा कलामी करते हुए कहा, जिन तो शादा के हुस्न और जवानी पर आशिक हो गया तो फिर उसे तंग क्यों करता था? आशिक तो अपने महबूब को एक ज़रा तकलीफ में देखकर तड़प उठते हैं। वो जिन किसी किस्म का बेगैरत और बेहमियत आशिक था। मेरे लहजे की नरमी रफ्ता रफ्ता सख्ती में बदल रही थी। किस्से कहानी के लिए वक्त महसूस कोटा करीबुल ख़त्म था और मैं रब से इनकी तरफ आने वाला था। फूरी ने खफके अमेज़ नज़र मुझे देखकर कहा, आप इंसान आशिकों की बात कर रहे हैं? जिन आशिकों के बारे में शायद आपको कुछ नहीं पता। ये आशिक बहुत हासिद और किनापर होते हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जिस पर वो आशिक हैं वो किसी दूसरे इंसान से ताल्लुक़ रखे। ये अपनी महबूबा से मिलने वालों से बहुत जलते हैं। फिर तो इन्हें चाहिए कि अपनी महबूबा के बजाय लोगों को तंग करे जिस बेचारी के ताल्लुकदार होते हैं। इस महबूबा का क्या कसूर? वो मजलूम की पिस्ती है। फूरी ने इंकिशाफ अंगेज़ अंदाज में कहा, कि ऐसा भी करते हैं जनाब। अब देख लें, शादा की वजह से इसके वालिदैन भी कितनी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए थे। शादा के सबसे ज़्यादा करीब करमदीन और शाइस्ता ही थे। इन बेचारों ने बड़ी परेशानी उठाई है। वो तो मुर्शिद का करम और अल्लाह का शुक्र है शादा शादीशुदा नहीं थी। वो एक लम्हे को खामोश रहने के बाद बात जारी रखते हुए बोला, वरना ये खबीस जिन इसके शोहर की ऐसी की तैसी कर देता। मैंने इस तुरानी बहस को समेटते हुए कहा, और इस पर्दे का किस्सा क्या हुआ जो तुम लोग आवाम की निगाहों के सामने तान देते हो? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ जनाब। बस बात में सर हिलाते हुए बोला, मैंने शादा पर अमल किया और इस पर आशिक जिन को हासिल करने में कामयाब हो गया। पर्दे की बात यह कि वो जिन सिर्फ मुझे नज़र आ रहा था। करमदीन और शाइस्ता इसे देखने से कासिर थे। गोया तुमने इन दोनों के अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। मैंने जहरीले लहजे में कहा। इसने बड़ी हिम्मत से मेरे सख्त अल्फाज को बर्दाश्त किया और वजाहत करते हुए बोला, मैंने जिन को हासिल करने के लिए अपने सामने एक तकिया रख लिया था। जब मेरा मखसूस अमल पूरा हुआ तो शादा पर आशिक जिन इस तकिए पर आकर बैठ गया। शाइस्ता, करमदीन और शादा भी इसी कमरे में मौजूद थे, लेकिन वो जिन मेरे सिवा किसी को नज़र नहीं आ रहा था। मैंने इससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया। इसने अपना नाम शुजाइल बताया। मैंने कहा, शुजाइल, शादा का पीछा छोड़ दे वरना मैं तो जलाकर भस्म कर दूंगा। वो बोला, मैं इस लड़की पर फरीफ्ता हूँ, इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मुझे जलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। मैं शुजाइल की धमकी में आने वाला नहीं था। मेरे अम्मी ने से तकिए पर आकर बैठने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं जानता था मेरी इजाज़त के बगैर वहाँ से हिल नहीं सकता। मैंने सख्त अंदाज में से तंबीह की, शुजाइल, मैं तुमसे आखिरी मरतबा कह रहा हूँ, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खाकर वादा करो अब कभी शादा को तंग नहीं करोगे। अगर 10 सेकंड के अंदर तुमने मेरी हदायत पर अमल नहीं किया तो समझो मैं अपनी धमकी को अमली जामा पहनाने में हक बजानी भूंगा। तुम्हारे लिए जान बचाने का ये आखिरी मौका है। लेकिन थानेदार साहिब, शुजाइल बहुत ही ढीठ और सरकत जिन साबित हो रहा था। शायद इस अपनी ताकत पर भी घुमंड था। वो तमस्कुराना अंदाज में तरफ देखते मुस्कुराता रहा। मजबूरन मुझे अपनी धमकी पर अमल करना पड़ा। मैंने शुजाइल नामी इस आशिक को नामुराद जिन को जलाकर खाकस्तर कर दिया। वो कैसे भाई? इसके बयान के खात्मे पर मैंने पूछा। मैंने इस तकिए को माचिस दिखा दी जिस पर शुजाइल बैठा हुआ था। इसने बताया। मैंने कहा, इस तरह तो तकिया जलकर राख में तब्दील गया होगा और शादा के वालिदैन को यकीन आ गया कि तकिए के साथ जिन भी फना हो गया। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि शादा भली चंगी हो चुकी है। फूरी ने फखरे लहजे में कहा, आप जबने जाकर इन्हें यहाँ बुलाकर तस्दीक कर सकते हैं। तस्दीक तो मैं ज़रूर करूँगा फूरी, और तुम्हारे बयान के एक हिस्से की तस्दीक करूँगा। मैंने इसकी आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा, ये ना समझना कि मैं आंखें बंद करके तुम्हारे इन जिन्नाती कहानियों पर यकीन कर लूँगा। वो पूरे एतमाद लहजे में बोला, आप ज़रूर तस्दीक करें जनाब। तजर्बा कसौटी का मोहताज नहीं होता। शायद आपका किसी जिन से पाला नहीं पड़ा, इसलिए बद एतकादी की बातें कर रहे हैं। जिन से पाला तो पड़ गया है फूरी, अब आहिस्ता आहिस्ता तजर्बा भी हो जाएगा। इसने उलझन नज़र से मुझे देखा और पूछा, कौन से जिन से आपका पाला पड़ा है जनाब? इस जिन का नाम है जू फातिल। मैंने सुलगते हुए अंदाज में कहा, और ये पाला मैं मार कर रहूँगा। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहिब? वो इससे जाबे नज़र से मुझे देखते हुए बोला, जू फातिल ने मुझसे साहिब किबला पीर लोटे शाह की जान ले ली। वो बहुत ख़तरनाक जिन है। आप कहाँ इससे टकराने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने गंभीर लहजे में कहा, फूरी, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, लोटे शाह को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया है। मुझे इसके कातिल की तलाश है। मैं इस कातिल का नाम नहीं जानता, इसलिए मैंने कातिल का नाम जू फातिल फ़र्ज़ कर लिया है। एक बात ज़हन में बिठा लो फूरी, मैं इस कातिल को इंसानी कालिब में ही गिरफ़्तार करूँगा, चाहे वो किसी भी इंसान के रूप में मिल जाए, और वो इंसान तुम भी हो सकते हो। मैं? पहली मरतबा इसकी आवाज़ में लुकनतदार आई। मैं मुर्शिद साहिब को क्यों कत्ल करूँगा
اور میں قتل کے وقت جائے وارکوا سے کئی میل دور چیچا وطنی میں تھا۔ میں نے کہا ہوشیار مجرم اس قسم کی واردات کرتے وقت جائے وقوع سے عدم موجودگی کا کامل بندوبست کر لیتے ہیں، اور جہاں تک تمہارے پہلے سوال کا تعلق ہے تو تمہارے پیر لوٹے شاہ کو قتل کرنے کا بڑا منافع بخش جواز ہے۔ منافع بخش جواز؟ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا تم اس آستانے کو بڑے ٹھیک ٹھاک طریقے سے چلانے کی صلاحیت رکھتے ہو، اس بات کا تم اقرار بھی کر چکے ہو۔ اب تو آستانے کے اندر پیر لوٹے شاہ کا مزار کا اضافہ بھی ہو گیا ہے، وہ تمہاری پانچوں گھی میں ہے۔ آپ بہت خطرناک باتیں کر رہے ہیں، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔ میں شاہ صاحب کو قتل کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ میرے باپ کی جگہ تھے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا یہ کوئی خاص بات نہیں، لوگ مال و جائیداد کی خاطر اپنے سگے باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں، خاص طور پر وہ باپ جو اولاد کی نظر میں ان کی وراثت پر سانپ بن کر بیٹھا ہو۔ پیر لوٹے شاہ تمہارا سگا باپ نہیں تھا، بلکہ ستیلا بھی نہیں تھا، وہ تمہارا مختوم تھا، اور تم اس کے چلے چانٹے خدمتگار۔ تم نے دیکھ لیا تھا کہ لوٹے شاہ کے کیا مزے ہیں۔ اگر اس کی گدی تمہارے قبضے میں آ جائے تو تم ساری زندگی عیش میں گزار سکتے ہو۔ تم اچانک خادم سے مختوم ہو جاتے۔ میں ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا، کسی خبیث جن جو فاتل کی کہانی تم نے سن رکھی تھی، لوٹے شاہ نے تمہیں بتایا تھا کہ اس جن کی طرف سے وہ جان کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ تم نے لوٹے شاہ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا، اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد تم نے سارا الزام جو فاتل کے کھاتے میں لکھ ڈالا۔ جے وقوع کو تم نے ایسی شکل دی کہ دیکھنے والے قتل کو کسی جن کی کارروائی ہی سمجھے، اور ایسا ہوا بھی۔ لوٹے شاہ کے سب سے بڑے حمایتی چودھری فیروز دی نے لاش کو دیکھتے اعلان کر دیا کہ شاہ جی کو جو فاتل نے قتل کیا ہے۔ پھوری تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری پانچوں گھی میں، ہاں تو راوی چین چین لکھ رہا ہے، دیکھ لینا، میں بہت جلد تمہارا سر کڑاہی میں کر دوں گا، ایسی کڑاہی جس کے نیچے کندہ خجنم کی آگ دہک رہی ہوگی، اور کڑاہی میں موجود گھی کی کڑکڑاہٹ سے تمہارا دل دہل کر رہ جائے گا۔ ذرا تصور کرو تمہارا کتنا حسرتناک خاتمہ ہونے والا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھانے دار صاحب، وہ ہکلاہٹ امیز لہجے میں بولا۔ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ چیچا وطنی جا کر تصدیق کر۔ میں نے کہا نہ تصدیق کروں گا، میں نے دبکا مار کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ وہ منت ریز انداز میں بولا، تصدیق کے بعد آپ کا شک رفع ہو جائے گا، لیکن آپ سے درخواست کروں گا۔ کیسی درخواست؟ میں نے بے اعتنائی سے اسے دیکھا۔ آپ کو جو فاتل کی کارروائی کا یقین نہیں ہے نا؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ میں نے ٹوک لہجے میں کہا، میں جو فاتل اور شجائل جیسے تمام فراڈیا جنوں اور ان کے عملوں پر یقین نہیں رکھتا۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب، جنات کا ذکر تو قرآن میں بھی آیا ہے۔ اس نے پھر جہالت کا آخری ثبوت بھی پیش کر دیا۔ میں نے برہمی سے کہا، میں قرآن مجید کو دل و جان سے مانتا ہوں اور اس میں موجود تمام تذکروں پر ایمان رکھتا ہوں۔ مجھے بتاؤ تمہارے جو فاتل یا شجائل کا ذکر کس پارے اور کس آیت میں درج ہے؟ اگر تم نے اللہ کی مقدس کتاب کا حوالہ دیا ہے تو اس کا یہی مطلب ہے تم ان فرضی جنوں کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہو۔ وہ میرے ترش اور سخت رویے سے گھبرا کر بغلے جھانکنے لگا اور مسکین سی صورت بنا کر بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان جنات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں تو نشانیاں بیان کی گئی ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ بہرحال وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ اس کے چہرے پر خجالت کے اثرات تھے۔ میں اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ پھر تمہارا کیا مطلب تھا پھودی؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیوں پوچھا تھا کہ مجھے جو فاتل کی کارروائی پر یقین ہے یا نہیں؟ وہ جنات وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، دراصل یہ خبیث جن کچھ عرصہ پہلے گاؤں کی کسینوں میں لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا، پھر لوٹے شاہ اس کا علاج کر رہے تھے کہ اس جن نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دے ڈالی۔ آپ کو اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو آپ جیوا بی بی سے جو فاتل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے استہزائی انداز میں کہا، یعنی ایک اور عاشق جن کی کہانی۔ بہرحال تمہاری جیوا بی بی کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ جیوا فرزانہ کی بوڑھی ماں، اس نے بتایا، وہ اسی گاؤں میں رہتی ہے۔ فرزانہ پر جو فاتل عاشق ہو گیا تھا، پھر لوٹے شاہ نے فرزانہ کا علاج کیا تو وہ خبیث جن تمہاری مرشد کا دشمن ہو گیا۔ میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا، یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، اگر فرزانہ کا علاج مکمل ہو جاتا تو شاہ جنات پیر لوٹے شاہ اس مکار جن کو جلا کر راکھ کر دیتے۔ یہ خبیث کسی زمانے میں شاہ صاحب کے قبضے میں ہوا کرتا تھا۔ اس کی منت سماجت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کے بعد شاہ جی نے اسے آزاد کر دیا تھا۔ یہ بات جے وقوع پر چودھری فیروز دی نے مجھے بتائی تھی، یعنی جو فاتل کے قبضے اور رہائی والی بات۔ میں نے پھوری کے تازہ ترین انکشافات کے حوالے سے سوال کیا، لوٹے شاہ فرزانہ کا علاج کیوں نہ کر سکا؟ اس میں ایسی کیا رکاوٹ آ گئی تھی؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم جناب، وہ سادگی سے بولا۔ علاج کی آخری حاضری باقی تھی کہ میں چیچا وطنی چلا گیا۔ آخری حاضری کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے بتایا، جناب فرزانہ کا علاج 4 جمعرات پر محیط تھا، 4 نوچندی جمعرات پر، یعنی 4 مہینوں میں اسے جو فاتل سے نجات ملنا تھی۔ میرے ہوتے ہوئے 3 نوچندی جمعرات تک تو فرزانہ باقاعدگی کے ساتھ آستانے پر آتی رہی، لیکن آخری 4تھی جمعرات وہی تھی جب میں شادہ کا جن اتارنے چیچا وطنی چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس جمعرات کو فرزانہ آستانے پر آئی تھی یا نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، شاہ صاحب کی موت جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب واقع ہوئی ہے۔ آپ حقیقت حال کو جاننے کے لیے فرزانہ سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟
اس کے آخری سوال نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا، کیا فرزانہ رات کے وقت آستانے پر اپنا علاج کروانے آتی تھی؟ اس نے جواب دیا، 3 اور چندی جمعرات کو تو عصر اور مغرب کے درمیان وہ آستانے پر آئی تھی۔ شاہ جی نے مجھے بتایا تھا کہ چوتھی جمعرات کو اسے مغرب کے بعد آنا تھا۔ 3 جمعرات کے عمل سے شاہ صاحب نے جو تفیل کو فرزانہ پر سے اتارا تھا اور چوتھی جمعرات کو اس سے باقی جن کو اپنے قبضے میں کرنے والے تھے، تاکہ اس کے بعد وہ مخلوق خدا کو تنگ کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس موقع پر فرزانہ کا وہاں موجود رہنا ضروری تھا، اسی لیے شاہ صاحب نے اسے سورج غروب ہونے کے بعد بلایا تھا۔ لیکن لوٹے شاہ کا قاتل یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس رات یقیناً کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ شاہ صاحب جو فاتیل کو قابو کرنے میں ناکامیاب رہے اور وہ اپنا کام کر کے فرار ہو گیا۔ میں نے زہر خل لہجے میں کہا، پیر لوٹے شاہ اس خبیث جن کو اس لیے قابو نہ کر سکے کہ ان کے لوٹے میں کوئی سوراخ موجود ہوگا۔ بہرحال تم نے فرزانہ اور جیما بی بی کی راہ خوب سجائی ہے۔ میں کل صبح ہی لوگوں سے جا کر گاؤں میں ملوں گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ وہ فدویانہ انداز میں بولا، اب تو مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ میں نے کڑک کر کہا، تھانے سے جانے کا نام نہیں لینا پھوری۔ میں جب تک تمہاری باتوں کو پرکھ نہ لوں تمہارے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور اس وقت تک تم خود کو سرکاری مہمان تصور کرو۔ اب تو آپ بھی زیادتی کرنے لگے تھانے دار صاحب، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ میں نے آپ کو ایک بات بالکل ٹھیک ٹھاک بتا دی ہے، پھر مجھے تھانے میں بند کر رہے ہیں، یہ تو انصاف نہ ہوا۔ اوے انصاف کے گھوڑے، میں نے اسے گھڑکا، جج بننے کی کوشش نہ کرو۔ پہلے تو مجھے تمہارے صرف اس بیان کی تصدیق کرنا تھی کہ تم جمعرات دوپہر سے اب تک چیچا وطنی میں تھے یا نہیں۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ تم نے فرزانہ والے واقعے کے بارے میں جو انکشاف کیا اس میں کتنی حقیقت ہے۔ چیچا وطنی والی تصدیق تو کل دوپہر تک ہی ہو سکے گی، البتہ فرزانہ کی ماں سے میں صبح ہی جا کر ملوں گا۔ اس لیے میں نے جملہ دھورا چھوڑ کر پوری کی آنکھوں میں جھانکا اور سنسنی خیز انداز میں کہا، تمہارے پاس صرف آدھی رات کی مہلت ہے۔ میں اپنے تھانے کے عملے سے صرف اتنی سفارش کر سکتا ہوں کہ وہ کل میرے تھانے آنے تک تمہیں ہاتھ نہ لگائے۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اگر تم کسی بھی طور پیر لوٹے شاہ کے قتل میں ملوث ہو یا اس کے قتل کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو شرافت سے اقرار کر لو۔ قاتل کے ذیل میں کسی جوفاتیل شوفاتیل کا نام نہیں سنوں گا۔ تم کل صبح سے پہلے فیصلہ کر لینا کہ تمہیں سچ بول کر جان چھڑانا ہے یا غلط بیانی سے کام لے کر جان گنوانا ہے، کیونکہ اگر تمہارا بیان درست ثابت نہ ہوا تو میرے تھانے کا عملہ موت کے فرشتے کا روپ دھار لے گا۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بے حد خوف کے عالم میں بولا، جناب میں نے آپ سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، آپ مجھ سے بڑی سی بڑی قسم لے لیں، مجھے تمہاری قسم اور وعدوں کی ضرورت نہیں۔ میں نے رکھائی سے کہا، میرا تسلی کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے اور جب تک میں تمہاری طرف سے مطمئن نہیں ہو جاتا تمہاری جان یوں ہی سولی پر ٹنگی رہے گی۔ وہ مایوسی بھرے انداز میں خاموشی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اسے واپس حوالدار کے حوالے کیا اور خود اپنے سرکاری کوارٹر میں آ کر سو گیا۔ کل کا دن بہت مصروفیت میں گزرنے والا تھا، اس کے لیے بھرپور نیند لینا ضروری تھا۔ معزز سامعین حضرات، کہانی بھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔